اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ شورى کے 11ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ یہ اس سورہ کا آخری رکوع ہے اور ایک لحاظ سے اس ساری سورہ کا خلاصہ بھی۔ اس سے پہلے اس سورہ میں ہم نے جتنی بھی قوموں کے اعمال کا مطالعہ کیا ہے، ان میں قدر مشترک تکبر اور دولت پرستی ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ شعراء رکوع نمبر 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کا۔ نازل بالروح الامین، اترے ہیں اس کے ساتھ الروح الامین، علی قلبک لتکون من المنذرین، تمہارے قلب پر تاکہ تم ہو جاؤ متنبع کرنے والوں سے، بلسان عربی مبین، نہایت صاف عربی زبان میں۔ المنذرین، نون زال را سے بنا، خبردار کرنا۔ عربیشن، عین را با سے بنا، فصیح و بلیغ، آسان فہم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور اس کے ساتھ روح الامین اترے ہیں۔ امین یعنی امانت دار، اور امین وہ ہے کہ صرف وہی کچھ بیان کرے جو کچھ اسے دے کر بھیجا گیا ہے، اور وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی نہ ملائے۔ یہ امانت بشکل وحی قلب پر قرآن کی صورت میں نازل ہوئی اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس امانت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ طرز فکر و عمل سے آگاہ کر دیا جائے اور عمل تعبیر کی صورت میں اس کے انجام سے خبردار کر دیا جائے۔ قرآن کریم جو کہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی اس دنیا کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ اور آسان فہم زبان ہے۔ تھوڑی سی محنت سے اسے سیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ سورہ قمر آیت نمبر 17 میں ارشاد ہے، ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، تو پھر ہے کوئی جو سوچے سمجھے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ ہے اولین دستاویزات میں۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آیَةً أَن يَعْلَمُوا عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِیل، اور کیا نہیں ان کے لیے ایک نشانی کہ اس کا علم رکھتے ہیں علماء بنی اسرائیل۔ زبر، زا با را سے بنا، نوشتہ، اسکرپچر۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری اور ان پر قرآن کریم کے نزول کی حقیقت سے آگاہ کیا، اور اپنی قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانے کی تاکید کی۔ قرآن اور صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں موجود ہے، اس لیے علماء بنی اسرائیل کو اس بارے میں علم ہونا ان دونوں کی حقانیت کی ایک دلیل بھی ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم نازل فرماتے اسے کسی اجمی پر، فَقَرَأُوا عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، بس وہ پڑھتا ان پہ، نہ ہوتے یہ اس پہ ایمان لانے والے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، بالکل اسی طرح ہم اس کو گھسا دیتے ہیں
مجرموں کے دلوں میں۔ العجمی عین جیم میم سے بنا، اجمی یا وہ لوگ جو اپنا ما فی ضمیر صحیح طور پہ بیان نہ کر سکے۔ سلکنا سین لام کاف سے بنا، ہم پرو دیتے، we make it traverse۔ قرآن کریم دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کا اولین مخاطب عربی تھے۔ اب اگر ان لوگوں پہ قرآن کریم عربی کی بجائے کسی اور زبان میں نازل ہوتا تو وہ اسے کیسے سمجھتے؟ اس حقیقت کا اظہار سورہ فصلت آیت نمبر 44 میں ہے۔ اور اگر ہم کر دیتے اسے قرآن عجمی تو وہ کہتے کیوں نہ کھولی گئیں اس کی آیتیں؟ کیا ایک عجمی اور ایک عربی؟ کہہ دیں یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور یہ ان پر اندھاپن ہے۔ یہی ہیں جن کو ندا کی جاتی ہے کسی دور کی جگہ سے۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، نہ ایمان لیں اس کا حتیٰ کہ دیکھ لیں عذاب المناک۔ فیاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون، بس وہ آتا ہے ان پہ اچانک اور نہ ہوتا ہے ان کو شعور۔ فیقولوا هل نحن منظرون، بس وہ کہتے ہیں کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی؟ بغتۃ با غین تھا سے بنا، اچانک غیر متوقع طور پہ، سڈنلی۔ منظرون نون زا را سے بنا، مہلت ملے یا کوئی عارضی وقفہ ملے۔ قرآن کریم کا مخاطب اس کرۂ ارض پہ بسنے والے تمام لوگ ہیں، اور ایک غیر جانبدار ذہن اس میں بیان حقائق کو فوراً قبول کرتا ہے، دل و جان سے اس کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو سنوارنے لگ جاتا ہے، جبکہ ایک مجرم ذہن کو اس پہ عمل کرنے میں ذاتی گھاٹا نظر آتا ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے ذہنوں پر لالچ اور ہوس کی پٹی بندی ہوتی ہے، اور وہ اپنے مفاد کی خاطر اس کی مخالفت پہ تل جاتے ہیں۔ یہ قانون ربی ہے کہ جس بات کو جھٹلایا جاتا ہے ایک روز وہی چیز حقیقت کا روپ دھار کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا فائدہ بخش نہیں ہوتا۔ پکڑے جانے اور حقیقت حال کے واضح ہو جانے پر ایسے جرائم ذہن لوگ مہلت کی درخواستیں کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ انہیں کوئی اور چارہ نظر نہیں آتا۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب کی اجرت میں چاہتے ہیں؟ افرأیت ان متعناہم سنین، کیا دیکھا تم نے اگر ہم متاع دیتے رہے ان کو برسوں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آ جائے ان پہ جس کو ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، نہیں بے نیاز کر سکتا ان کو جس سے وہ رہے تمتع کرتے۔ یستعجلون عین جیم لام سے مانا، جلدی میں چاہ رہے، اجرت کر رہے۔ متعناہم میم تا عین سے بنا، ہم نے برتنے دیا، ہم نے فائدہ اٹھانے دیا۔ جانبدار اور مجرم ذہنیت کا یہ شیوہ ہے کہ جب انہیں ان کے غلط طرز عمل کے انجام کی خبر دی جاتی ہے وہ عذاب کا مطالبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ فعل سوائے جہالت کیا ہو کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ہر کسی کو وقت مقررہ تک مہلت دے رکھی ہے، اور اس دوران ہر ایک کو زندگی کا مال و متاع بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا مقصد تخلیق حاصل کر سکیں۔ ملت عمل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال و متاع
ملتے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی یا عذاب ٹل گیا۔ اس مال و متاع کا خلاف حق استعمال ہی عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ وما اہلک من قریۃ الا لہا منذرون، نہیں ہلاک کیا ہم نے کوئی قریہ مگر اس کے لیے متنبع کرنے والے ہوئے۔ ذکر وما کنا ظالمین، یاد دلانے کو، اور نہیں ہم ظلم کرنے والے۔ وما تنزلت بالشیاطین، نہیں نازل ہوتے اس کے ساتھ شیاطین۔ وما ینبغی لہم وما یستطیعون، اور نہیں یہ لائق ان کے اور نہ انہیں استطاعت ہے۔ ینبغی با غین یاسب، یعنی شان اس ورتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے بہت محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے پیغام حق کو تمام لوگوں تک پہنچانے کے ایسے انتظامات فرمائے۔ یہ پیغام ہر بستی اور ہر فرد کو پہنچتا ہے اور ہر ایک پر حجت تمام کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ قرآن فہمی کے لیے پاکیزگی قلب شرط ہے۔ اب جس قلب میں خواہشات نفس بھری ہوں وہ تو اس لائق ہی نہیں کہ یہ پاکیزہ اور ذیشان کلام اس پہ نازل ہو، یعنی وہ اس کا کچھ فہم حاصل کر سکے۔ سورہ واقعہ آیہ نمبر 79 میں ارشاد ہے، نہیں چھوتے اسے سوائے پاکوں کے، جانبدار اور مجرم سے اور شیطانی نفوس اس کا فہم حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ وہ اس کے انوارات سے بہرہ مند نہیں ہو سکتے اور نہ ہی وہ اسے سنبھالنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ اس کے سماع سے معزول کیے جا چکے ہیں۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، بس نہ پکار اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو ورنہ تم ہو جاؤ گے عذاب پانے والوں میں سے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ متنبع کریں اسے قریبی رشتہ داروں کو۔ لمعزولون، عین زا لام سے علیحدہ یا الگ کر دیے گئے۔ عشیرتک، عین شین را سے بنا، اپنا کنبہ۔ اللہ تعالیٰ نے نزول حق کا ایسا انتظام فرما دیا گیا ہے کہ شیطانوں کو اس مقام تک رسائی ہی نہیں کہ وہ اس کی سن گن لے سکے۔ اس نظام کی بدولت یہ امانت بحفاظت اپنے مقام تک پہنچ جاتی ہے اور کسی بھی قسم کی ملاوٹ سے محفوظ رہتی ہے۔ اس اللہ کریم کی شان یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور شرک سے بچنا ہی اصحاب سے حفاظت کا باعث بن سکتا ہے۔ دعوت حق کا فارمولہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا اپنے گھر اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے کی جائے، اور پھر بتدریجاً اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے۔ سنت نبوی اسی طریقہ کار کی آئینہ دار ہے۔ وقف جناح کا لمن اتبعک من المؤمنین، اور جھکائے رکھو اپنا کندھا اس کے لیے جو اتباع کرے تمہاری مومنوں میں سے۔ فَنَسَوْا کا فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بس اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو میں تو بری ہوں اس سے جو عمل تم کرتے ہو۔ جناح کا جیم نون ہاتھ میں، اپنے پر، اپنا دامن بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسو کا عین صاد یا سے بنا، وہ حکم عدولی کرے۔ دعوت حق پر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والوں کی اتباع کرتے ہیں تاکہ انہیں بھی اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ داعی حق پر لازم ہے کہ ان ایمان لانے والوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا برتاؤ کریں، انہیں آسانیاں پہنچائیں اور ان کی مدد کریں، اور دعوت حق کو ٹھکرانے والوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، کیونکہ داعی کے ذمے تو صرف
پیغام پہنچا دینا ہے. اسے قبول کرنا یا نہ کرنا ہر کسی کی اپنی ثوابدید ہے اور اسی کے مطابق وہ سزا یا جزا پاتا ہے. وتوکل علی العزیز الرحیم، اور توکل کرو عزیز رحیم پر. الذی یراک حین تقوم، جو دیکھتا ہے تمہیں اس وقت جب تم قیام کرتے ہو. وتقلبک فی الساجدین، اور تمہارا آنا جانا سجدہ کرنے والوں میں. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا علم رکھنے والا ہے. ہی نہ ہا یا نون سے بننا، کسی چیز پہ وقت کا گزرنا، ہم کہہ سکتے ہیں عرصہ. پیغام حق پہنچانے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایسے میں داعی حق صرف اللہ پہ توکل کرتے ہیں. وہ نہ کسی سے کوئی غرض رکھتے ہیں اور نہ پیغام پہنچانے کے بدلے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا مالک اپنے بندوں کے ہر حال سے خوب واقف ہے. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کس پر نازل ہوتے ہیں شیاطین. تنزل علی کل افاک اثیم، نازل ہوتے ہیں ہر جھوٹ گڑنے والے گناہگار پر. یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور ڈال دیتے ہیں سنی ہوئی اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں. انبئکم نون با الف سے بنا، تمہیں بتا دوں. یلقون لام کاشا سامنے ڈال دیتے ہیں. ان آیات میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ شیطان کس پہ نازل ہوتے ہیں، یعنی شیطان کس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. جھوٹے اور گناہ گار شیطان کے سب سے بڑے پیروکار ہیں، اور شیطان ایسے ہی لوگوں کو اپنے اعلی کار بنا لیتا ہے. ایسے شیطانی پیروکاروں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیتے ہیں. اسی حوالے سے سورہ نساء آیت نمبر 83 میں ارشاد ہے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات پہنچتی ہے تو اسے بلا تحقیق پھیلا دیتے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ یَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شعراء کا اتباع کرتے ہیں بے راہ. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَحِيمُونَ، کیا نہیں دیکھا تم نے وہ ہر وادی میں مارے مارے پھرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں. غابو غین واو یہاں سے بنا، اغوا شدہ اصل کے بجائے کسی اور کام یا راہ پہ لگے ہونے والے، ڈیویٹرز. یحیمون ہا یا میم سے بنا، بے مقصد یا آوارہ کرنے والے. شعراء کی قرآنی تعریف یہ ہے کہ ایسے لوگ زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں اور جس چیز سے خود نہیں گزرے ہوتے وہ کہتے پھرتے ہیں. انہیں حق سے کوئی دلچسپی اور سنجیدگی نہیں ہوتی، محض لفظی کاریگریوں میں مست کبھی ادھر کی اور کبھی ادھر کی ہانکتے ہیں. حق کے مخالفت کرنے والوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جو لفظی شبدہ گری میں الجھے رہتے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جن سے وہ خود نہیں گزرے ہوتے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو ایمان لائے اور جو صالح عمل کرے. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا بکثرت، اور آپ نے نصرت آپ کی بعد اس کے کہ ان پہ ظلم ہوا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور معلوم ہو جائے گا ظلم کرنے والوں کو کس کروٹ وہ پلٹتے ہیں. انتصروا نون سات راہ سے بنا، جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کسی معاملے سے نپٹ لیا.
اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہر طرح کی برائی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے ذہنوں سے کبھی بھی محو نہیں ہوتی۔ وہ مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیتے ہیں اور اسے رضائے الہیہ کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور جو لوگ قرآن اور صاحب قرآن سے منسلک نہیں ہوتے، ایک روز ان پہ یہ حقیقت واضح ہو کر ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے اس مرحلے کا انتظار کرنا ہے جب یہ بات حقیقت کا روپ دھار کر ہمارے سامنے آ کھڑی ہو، یا ہم نے ابھی سے ایمان لا کر اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق آراستہ کرنا ہے۔ رکوع نمبر 11 کا خلاصہ: حقیقی نجات قرآن کریم کا فہم حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ڈھالنے میں ہے۔ دین حق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خیر خواہی کا نام ہے۔ دعوت حق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ معلم پہلے اپنے آپ کو سنوارے، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے پیغام کو اپنے گھرانے اور قریب رشتہ داروں تک پہنچائے، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو۔ حق سے دوری کبھی بھی کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکتی۔ ایک اللہ واحد کی پرستش اور اس کے حبیب کی اطاعت، اس کے مخلوق کی خدمت ہی ذریعہ نجات ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔